تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ، یا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو واولین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لام میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ میم میں الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام میں 2 زبر ہے اور یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو 2 زبر پر وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھتے ہیں، اس طرح سے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، ان نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں قلقلہ کرنا اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ الف میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے اور اللہ کے جو پہلا لام اس میں بھی کوئی حرکت نہیں، یہ سب کو نہیں پڑھنا ہے۔ وما میں جو مد منفصل ہے اور انا کا الف کہیں بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ بھی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ نون میں واو مدہ ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ ان اجری الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، انہم نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی اور ایسے جلد پڑھنا ہے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی اور ایسے جلد پڑھنا ہے۔ قوم میں واولین ہے اور قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ ویا قومی، یا میں کھڑا زبر ہے اور قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور واولین ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ نون میں اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور نیم یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دال اور دال ساکن اس کے بعد تا آ رہا ہے تو دال ساکن کے بعد تا مشدد حرف آ رہا ہے تو یہ دال تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، یعنی دال کو نہیں پڑھیں گے، تا کو پڑھیں گے۔ تو اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، اس کو بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں، اس طرح سے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ افلا، لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ افلا تذکرون۔ ولا میں
جو مد ہے یا مد منفصل ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ لکم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا، نون میں اخفا ہو رہا، دال میں یا مدہ ہے، اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور زا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، تو اسے بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ولام مد منفصل ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری غین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر یا لین ہے۔ ولام مد منفصل ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ انی میں نون مشدد غنہ ہوگا، یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ لام میں مد منفصل ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ للذین میں یا مدہ ہے، تزدری را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا لین ہے یہاں پر، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور را کے اوپر 2 زبر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا۔ اللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں مد منفصل ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور انی میں نون مشدد غنہ ہوگا اور یہ مد منفصل ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی ذا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ قالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، یا میں کھڑا زبر ہے، یہ یا مد الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نو میں واو مدہ ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا۔ جیم میں کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، نام الف مدہ ہے۔ فاکثر تو یہاں پر را ساکن سے پہلے سا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر دا میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، نا میں بھی الف مدہ ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، نا میں یہاں پر الف مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے۔ تعیدنا کے نون میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، ان کے نون میں اخفا ہوگا، کوتا کے نون میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ انما نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، تی میں یا مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفاء ہوگا، شین میں جو مد ہے مد متصل ہے، وما میں جو مد ہے مد منفصل ہے، نون میں اخفاء ہوگا، میم ساکن کے بعد یہاں پر بھی با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال انما یأتیکم به اللہ ان شاء وما
وما أنتم بمعجزين.